بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا الوداعی خطاب، اور اس خطاب میں جو ہے انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے فوج کے معاملات پر بھی جو ہے نا بات کی، شہداء کے معاملات پر بھی بات کی۔ 1971 کی جو جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس پر بھی جو ہے نا انہوں نے بات کی کہ اس میں شکست آرمی کی وجہ سے نہیں یا بنگلہ دیش آرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی قوتوں کی وجہ سے ٹوٹا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب فوج سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے۔ 1 سال پہلے فوج میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ فوج جو ہے نا سیاست سے کنارہ کش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2018 میں بننے والی حکومت کو سلیکٹڈ اور 2022 میں بننے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ باجوہ صاحب نے دونوں کے موقف کو جھٹلایا، یعنی کہ پی ڈی ایم جو 11 12 13 رکنی جماعتیں ہیں، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا، انہیں سلیکٹڈ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور عمران خان صاحب نے جب انہوں نے عمران خان صاحب سے گورنمنٹ چھین کر اقتدار میں آئے تو عمران خان صاحب نے انہیں امپورٹڈ کا لقب دیا کہ یہ بیرونی سازش غداری اور مداخلت اور اندرونی سازش غداری اور مداخلت کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ تو باجوہ صاحب نے ان دونوں کے موقف کو جھٹلایا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پوری تقریر پر سینکڑوں سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال سے غیر سیاسی ہیں۔ خود کو 1 سال سے غیر سیاسی کہنے والے جنرل صاحب نے باقاعدہ سیاست پر تقریر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 1 سال پہلے سے کہہ لیں کہ سیاست میں آپ نے کہا کہ ملوث نہیں تھے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 سال سے سیاست میں ملوث نہیں تھے اور 2018 کے الیکشن میں بھی ہم سیاست میں ملوث نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو 1 سال قبل اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست میں ملوث رہے۔ حالانکہ پاکستان میں جو بھی نیا چیف آف آرمی سٹاف آیا اور جب وہ گیا، اس نے یہی جملہ جو باجوہ صاحب آپ نے دہرایا، اس نے دہرایا کہ پاکستان آرمی کو اب سیاست سے جو ہے نا وہ بالکل الگ تھلگ رہے گی، سیاستدان اپنے سیاسی معاملات خود انجام دیں گے، اور فوج سیاست میں بالکل کسی قسم کا کردار ادا نہیں کرے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں جو بھی آرمی چیف آیا اس نے یہ الفاظ ادا کیے، اور جب وہ گیا تب بھی اس نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تو اس میں بہت سارے جو ہے نا سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ اس پر ولاگ کیے جا سکتے ہیں کہ اگر اس کا مطلب ہے آپ نے کہا 1 سال سے آرمی سیاست میں ملوث، تو اس کا مطلب پچھلے پورے 70 سال آرمی جو ہے نا سیاست میں بالواسطہ اور بلا واسطہ ملوث رہی، یعنی کہ 11 20 اور 30 سال تو میکسیمم جو ہے نا آرمی کی ہی پاکستان میں گورنمنٹ رہی۔ تو اس کے علاوہ بھی کہہ لیں کہ جو پھر 40 سال ہے اس میں آرمی ملوث رہی، بقول آپ کے بیان کے مطابق کہ 1 سال سے پاکستان آرمی سیاست میں ملوث نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم اس 1 سال میں سیاست میں ملوث نہیں۔ حالانکہ اس 1 سال میں آپ نے عمران خان صاحب جو آپ سے ناراض تھے کہ میری گورنمنٹ جو ہے نا آپ نے ختم کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کا برملا اقرار کیا، اظہار کیا کہ آرمی چیف کی متعدد ملاقاتیں جو ہے نا عمران خان صاحب سے ہوئی، لیکن جو ہے نا اس میں کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ کسی بات پر بھی معاملات تک نہیں پہنچے۔ تو پھر آپ ایک اپوزیشن لیڈر، بلکہ اپوزیشن لیڈر بھی وہ نہیں ہے، سیاسی رہنما، چونکہ اسمبلیوں سے تو وہ جا چکے ہیں، تو پھر آپ کس معاملے پر ان سے بات کرتے رہے اگر آپ سیاست میں ملوث نہیں تھے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر بیرونی مداخلت نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات، آپ کا حکم سر آنکھوں پر کہ بیرونی مداخلت نہیں تھی، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ پروپوگنڈا کیا گیا تھا بیرونی مداخلت کا، اور اب یہ پروپوگنڈا دم توڑ رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں مداخلت کی گئی ہے بیرونی اور اندرونی، اور تب ہی ان 13-14 جماعتوں کو اکٹھا کر کے حکومت میں بٹھایا گیا ہے۔ اگر یہ مداخلت نہیں تھی تو پھر
جب کپتان کی حکومت تھی تو اس وقت جو ہماری معاشی حالت تھی وہ 6% تک ہماری جو معیشت گرو کر رہی تھی. اس کے علاوہ انڈسٹری مکمل جو ہے نا چل رہی تھی, نئی انڈسٹری لگ رہی تھی, اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ عروج پر تھی. ٹھیک ہے, امپورٹ کم تھی, ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہو رہی تھی, اور پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی تھی. اور پھر اب کیا ہے کہ 0.6% پر پاکستان کی گروتھ ہے, اور پاکستان کا جو 70% طبقہ ہے اس وقت جنرل صاحب وہ 2 وقت کی روٹی سے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اسے 2 وقت کی روٹی ٹھیک طرح سے کھانے کو نہیں مل رہی. شاید آپ نچلے طبقے تک جو ہے نا آپ کے سورسز ہیں. ہماری الحمدللہ ماشاءاللہ جو ایجنسیاں ہیں وہ پورے پاکستان کے چپے چپے کو جانتی ہے اور واقف ہیں, اور بیٹھی ہوئے ہیں, ان سے رپورٹ لیں, آپ کو پتہ چلے کہ نیچے تک ان 6-7 ماہ میں کتنی غربت اور قسم پرسی آ چکی ہے, عوام کی کیا حالت ہے. اور اس کے بعد جو ہماری کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ تھا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا جو خدشہ تھا وہ 14-15% پر تھا, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر. اتنا ہر جو ہے نا وہ جو ملک قرضوں میں ہیں سب پر تھوڑا بہت اتنا ہوتا ہے, لیکن اب 65-66% جو ہے نا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یقیناً آپ کبھی بھی نہیں دیں گے, نہ آپ نے اس سے پہلے دیا ہے. آپ نے تو یہی جواب دیا ہے کہ جی ہم اس میں شامل ہی نہیں تھے. تو پھر ان جو ہے نا کرپٹ لوگوں سے 1100 ارب روپے کے جو ان پر کیسز تھے وہ وصول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیسز چل رہے تھے, تو پھر کس نے ان کو لا کر بٹھایا اور کس نے ان کو تحفظ دیا کہ وہ سارے کیسز بھی ختم ہو گئے, نیب بھی ختم ہو گیا. اور پھر باجوہ صاحب آپ کی باتوں کی تو نفی خود جو ہے نا اس گورنمنٹ نے کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کو زبردستی لا کر بٹھایا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے بیانات ہے, خواجہ اسد صاحب کے بیانات ہے, شہباز شریف کے بیانات ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا حکومت پہ لا کر بٹھایا گیا, ہمیں ڈرایا گیا, دھمکایا گیا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے نا آئندہ 15 سال کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں, یہ جو اپنے امیر صاحب کو آرمی چیف بنا رہے ہیں, اور یہ سب کو جیلوں میں ڈالیں گے, اور یہ ان کا پلان ہے. تو آپ کی تو باتوں کی نفی حکومت میں بیٹھے لوگوں نے جو ہے نا جب سے آپ انہیں حکومت میں لائیں تب سے کر دی تھی کہ ہمیں زبردستی لا کر بٹھایا گیا ہے, اور ہم مجبور بھی تھے بیٹھنے کے لیے. تو آپ کی باتوں پر جو ہے نا بہت زیادہ ولاگ کیے جا سکتے ہیں, لیکن اتنا ہی اب تک کے لیے. اللہ حافظ.